یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 17 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ القمر کی آیت 9 تا 12 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ان کے انکار کا کیا انجام ہوا۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 13 تا 17 میں طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح بچایا گیا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور دیوانہ کہا اور جھڑک لیا اس کو، پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، تو بدلہ لے لے۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی کہ ٹوٹ کر برسنے والے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، بدلہ لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورہ قمر کی موجودہ مذکورہ آیات کے حوالے سے سوال ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ان کے انکار کا کیا انجام ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ان آیات کے اندر فرمایا گیا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا اور کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے بدلے میں ایک عظیم طوفان بھیجا جس میں وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ موجودہ واقعہ، موجودہ آیات کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آج کے حالات کے اندر یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلانا دنیا اور آخرت کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہٰذا حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنی چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس لما غرقوا فی زمن نوح كانوا يتعلقون بالسفينة
فكانت تستعملهم الى الجبال حتى يغرقوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ غرق ہو رہے تھے تو وہ کشتی کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کشتی انہیں پہاڑوں کی طرف لے جاتی تھی جہاں وہ ڈوب جاتے تھے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آیت 13 تا 17 میں طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح بچایا گیا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ مذکورہ آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو ایک کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دے دی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی اور اس واقعے کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر کے ایمان لائیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجى الله نوحا ومن معه في السفينة وجعلها للناس آية۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور کشتی کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔